خراب موسم کے باعث ہمیں اپنی پیش قدمی روک کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ گھنٹوں تک ہم وہیں بیٹھے موسم کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ پہاڑوں کی خاموشی، سرد ہوائیں اور مسلسل گرتی برف ایک عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اسی لمحے ہمیں پہلی بار محسوس ہوا کہ فطرت کا حسن جتنا دلکش ہے، اس کی طاقت اتنی ہی حیران کن اور بعض اوقات خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہماری منزل ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جھیلیں اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں، مگر مسلسل برف باری اور خراب حالات نے اس خدشے کو جنم دے دیا تھا کہ شاید ہم ان تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ ہم نے چڑھو سے یوگپور وادی کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یوگپور اپنے قدرتی حسن، رنگین نظاروں، بہتے جھرنوں اور شفاف چشموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں قدم قدم پر کھلے میدانوں میں کھلے ہوئے قدرتی پھول مسافروں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک خوبصورت چراگاہ ہے جہاں صدیوں سے مقامی لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ اس میں گرما گزارنے آتے ہیں۔ آج ہم نے اسی دلکش وادی کی سیر کا ارادہ کیا۔ اگرچہ یہ راستہ انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اتنا ہی مشکل اور تھکا دینے والا بھی ہے۔ ماضی میں مقامی لوگوں کی جانب سے گاؤں کا دودھ، مکھن اور لسی مسافروں کو مہیا کرنے کی روایت اس سفر کو نسبتاً آسان بنا دیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے، جس کے باعث یہ راستے پہلے سے زیادہ دشوار محسوس ہوتے ہیں۔ یوگپور کے کیم 1 تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹے کی مسلسل پیدل مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ راستے پر جگہ جگہ کھلے ہوئے رنگ برنگے خضرو پھول ماحول کی دلکشی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ہر موڑ پر قدرت کا ایک نیا رنگ سامنے آتا ہے۔ قراقرم کے سنگلاخ پہاڑ، سرسبز و رنگین وادیاں، بل کھاتی ندیاں اور زمین پر بچھے پھولوں کے حسین قالین اس سفر کو ایک یادگار تجربہ بنا دیتے ہیں۔ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے راستہ صرف ایک ٹریک نہیں، بلکہ قدرت کے حسن کو قریب سے محسوس کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ تو جناب، کئی گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد بالآخر ہم پہنچ گئے ہیں کیم 1 پہ، جسے یہاں پہ گمبا لاس یوگپور کہا جاتا ہے۔ ایک پرفضا مقام پہ قائم ہے۔ یہ کیم 1 ہے یوگپور کا، اس کو گمبا لاس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو جگہ ہے، پہلے جانور یہاں پہ باندھے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے۔ تو باقاعدہ یہاں پہ ایک کلچر تھا جانوروں کو یہاں پہ رکھنا اور پھر ان کا دودھ حاصل کرنا، ان سے مکھن اور لسی وغیرہ حاصل کرنا۔ تو یہاں پہ انسان رہتے تھے، اس جگہ میں جو ہے جانور رکھے جاتے تھے۔ اس وقت ہم یوگپور کیم 1 پہ موجود ہیں اور ہم نے انشاءاللہ آگے بھی جانا ہے۔ کئی گھنٹوں کا یہ سفر ہے۔ شاباش، ہمت نہیں ہارنی۔ ان وادیوں کا اصل حسن پہاڑوں کے دامن میں چھپی وہ دلکش جھیلیں ہیں، جو قدرت کا ایک نایاب اور حیرت انگیز تحفہ معلوم ہوتی ہیں۔ برف پوش چوٹیوں کے سائے میں موجود یہ جھیلیں اپنے شفاف پانی، پرسکون ماحول اور دل موہ لینے والے مناظر کے باعث ہر آنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ ہمارا بھی ارادہ ان خوبصورت جھیلوں تک پہنچنے اور ان کے حسن سے بھرپور لطف اندوز ہونے کا ہے۔ تاہم یہ سفر اتنا آسان نہیں۔ ان بلند پہاڑی علاقوں میں موسم کبھی دیر تک ایک جیسا نہیں رہتا۔ چند لمحے پہلے چمکتی دھوپ ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں۔
کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور کبھی بارش یا برف باری کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہی مسلسل بدلتا ہوا موسم ہمارے سفر کے لیے کسی بھی وقت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اب پورے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کیمپ 2 پہ پہنچے ہیں، تو کیمپ 2 سے پھر ہمیں کوئی 1 گھنٹے کا سفر مزید کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ جو جگہ ہیں یہاں پر جھیلیں موجود ہیں، تو ہم آپ کو ان جھیلوں تک لے کر جائیں گے۔ یہ کیمپ 2 ہے جناب، یہاں پر بھی یہ مقامی لوگ یہاں پہ رہائش رکھتے تھے، اور اس اوپن ایریا میں یہ لوگ جو ہے اپنے جانور رکھتے تھے، اور پھر ان جانوروں سے پھر دودھ، مکھن اور لسی وہ حاصل کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ قراقرم کا یہ اونچا ترین علاقہ ہے۔ K2 بھی اسی علاقے میں موجود ہیں، اور دیگر جو مشبروم اور گرشبروم کے جو پیکس ہیں وہ بھی انہی علاقوں میں موجود ہیں۔ تو یہ ہائیسٹ علاقہ ہے قراقرم کا، تو کم از کم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم یہ بھی 7000 میٹر جو ہے بلند ہوگا یہ علاقہ۔ تو ان علاقوں میں یہاں کی چرواہے یا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ اب یہ سسٹم جو ہے متروک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن قراقرم کے دیگر بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی یہ روایت موجود ہے، تو ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے۔ پہاڑوں کی ان بلندیوں پر فطرت اپنے تمام رنگ بکھیرتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ مسافروں کے حوصلے اور صبر کا امتحان بھی لیتی ہے۔ اسی لیے ہر قدم احتیاط، عزم اور ہمت کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہاں موسم کی ایک معمولی تبدیلی بھی پورے سفر کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر زوردار برف باری شروع ہو گئی۔ اب برف باری کا یہ حال ہے آپ کے سامنے، بڑی تیز برف باری ہو رہی ہے، چوٹی برف سے ڈھک چکے ہیں۔ ہمارا راستہ اب کافی مشکل ہو چکا ہے ہمارے لیے، دونوں طرف اس طرف بھی جھیل ہیں، اس طرف بھی جھیل ہیں، دونوں طرف زوردار برف باری شروع ہو چکی ہے، تو اب ہمارے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ چند ہی لمحوں میں ارد گرد کے مناظر سفید چادر میں چھپنے لگے، اور راستہ مزید دشوار ہوتا چلا گیا۔ خراب موسم کے باعث ہمیں اپنی پیش قدمی روک کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ گھنٹوں تک ہم وہیں بیٹھے موسم کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ پہاڑوں کی خاموشی، سرد ہوائیں اور مسلسل گرتی برف ایک عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اسی لمحے ہمیں پہلی بار محسوس ہوا کہ فطرت کا حسن جتنا دلکش ہے، اس کی طاقت اتنی ہی حیران کن اور بعض اوقات خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور ہماری منزل ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جھیلیں اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں، مگر مسلسل برف باری اور خراب حالات نے اس خدشے کو جنم دے دیا تھا کہ شاید ہم ان تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ کئی گھنٹوں کی محنت اور امیدوں کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار ہمیں جھیلوں کے حسین نظارے دیکھے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑے گا۔ کم از کم 2 گھنٹے تک ہم یہاں سٹک ہو کر بیٹھے رہے، اور اب برف باری ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن ہم مزید نہیں رک سکتے کیونکہ پھر شام ہو جائے گی۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے پھر جھیل کی طرف جائیں گے، اور جتنی جھیلیں ہم آج دیکھ سکیں گے ہم وہ دیکھ لیں گے پھر، اور ہم واپس ہو لیتے ہیں۔ اگر موسم زیادہ خراب ہو جائے تو پھر ہم جھیل کو دیکھے بغیر ہم واپس چلے جائیں گے، کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، بہت زیادہ خراب ہے اور بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے، تو ایسے میں پھر ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے۔ قدرت کا کرم ہوا، اور کچھ دیر بعد برف باری رک گئی۔ موسم نے جیسے ہی مہلت دی، ہم نے بھی اپنی پیش قدمی دوبارہ شروع کر دی۔
دشوار گزار راستوں اور مسلسل چڑھائی کے بعد آخر کار ہم پہلی جھیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہاں پہنچ کر ہمیں قدری مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جھیل کا بڑا حصہ سیلابی مٹی اور ریت سے بھر چکا تھا، جس کے باعث اس کا قدرتی حسن خاصا متاثر ہو گیا تھا۔ وہ دلکش منظر جس کی امید ہم دل میں لیے یہاں تک آئے تھے، حقیقت میں کچھ مختلف نکلا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے میرا ساتھی محمد رضا کافی حد تک تھک چکا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ میں اکیلا ہی اگلی جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں اس جھیل تک پہنچا ہوں، تو یہ جھیل کا دیدار کیجیے۔ یہ قراقرم کے اس پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی جگہ پر موجود ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ قراقرم کے پہاڑوں میں بے تحاشا جھیل موجود ہیں۔ اس جھیل تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلا ہے، سخت ترین سردی کا مقابلہ کیا ہے، اور بالآخر اس جھیل تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب کریم نے مہربانی کی اور موسم ٹھیک ہوا، اور اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ موسم دھیرے دھیرے پھر خراب ہو رہا ہے، لیکن چلیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم جھیل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تقریباً 32 منٹ کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد میں دوسری جھیل تک پہنچ گیا۔ منزل تو حاصل ہو گئی، لیکن یہاں بھی قسمت نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ جھیل موٹی برفانی تہوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اور ہم اس کے کرشماتی حسن کا دیدار نہ کر سکے۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک اور وادی موجود تھی جہاں 2 مزید جھیلیں واقع تھیں۔ میں واپس اپنے دوست کے پاس آیا، اور پھر ہم نے ان جھیلوں کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ چلیں جی، اس جھیل تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن جھیل مکمل طور پر منجمد ہے، اور جھیل کا پانی نظر نہیں آ رہا، برف ہی برف ہے۔ تو پہنچ تو ہم یہاں گئے، لیکن فائدہ اس طرح نہیں ہوا، کیونکہ جھیل ہم اس طرح نہ دیکھ سکے، جھیل کی خوبصورتی ہم نہ دیکھ سکے۔ لیکن اوپر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی جھیل ہے، لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ برف ہے۔ زندگی دراصل ایک سفر ہی ہے، اور سفر کا حسن چلتے رہنے میں ہے۔ قراقرم کے بلند بالا پہاڑ، رنگین وادیاں، خاموش جھیلیں، بل کھاتی ندیاں
اور فطرت کے جادوئی مناظر ہمیشہ ہماری یادوں کا حصہ رہیں گے۔ ممکن ہے ہم دوبارہ ان مقامات تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، لیکن قدرت کی ان حسین نظاروں کو دیکھنے کی خواہش، نئی راہوں کی جستجو اور اندیکھی منزلوں کی تلاش کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی شوق انسان کو آگے بڑھنے اور نئے سفر اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔